جب نعت پڑھو جھوم اٹھوں عشق نبی میں روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام نعت خواں صحابہ میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید میں جا بجا رب کائنات جل جلالہ نے اپنے محبوب کی شانیں بیان فرمائی اور نعتیں ارشاد فرمائی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہم السلام سے وعدہ لیا۔ اس آیت مبارکہ کو آیت میثاق کہا جاتا ہے۔ انبیاء سے اللہ پاک نے وعدہ لیا۔ کس چیز کا وعدہ لیا؟ ارشاد فرمایا کہ جب تم میں میرا محبوب تشریف لے آئے تو تم ضرور ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ضرور ان پر ایمان لانا اور ضرور ان کی مدد کرنا۔ تو یہ شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انبیاء سے وعدہ لیا جا رہا ہے کہ آخری نبی پر انہوں نے بھی ایمان لانا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ خوب لکھتے ہیں، سب بشارت کی ازاں تھے، تم ازاں کا مدعا ہو، سب سے اول سب سے آخر ابتدا ہو انتہا ہو، تھے وسیلے سب نبی تم، اصل مقصود خدا ہو، قرب حق کی منزلیں تھے، تم سفر کا منتہا ہو، سب تمہارے در کے رستے، ایک تم راہ خدا ہو، سب تمہارے آگے شافے، تم حضور کبریا ہو، سب کی ہے تم تک رسائی، بارگاہ تک تم رسا ہو۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام بھی نعت مصطفیٰ بیان کرتے رہے، اور میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی نعتیں بیان فرماتے رہے، نعتیں کہتے رہے، نعتیہ اشعار کہا کرتے تھے۔ اور عربی میں کئی ایسے اشعار ہمیں صحابہ کرام سے ملتے ہیں، اور بزرگوں نے باقاعدہ ان اشعار کو جمع کیا جو صحابہ کرام نے اشعار کہے اور عظمت مصطفیٰ کو بیان کیا۔ انہی اشعار کو آپ تک پہنچانے کے لیے مدنی چینل یہ پروگرام لایا ہے۔ الحمدللہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نعتیہ اشعار کا بیان جاری ہے۔ آئیے آج بھی عاشق اکبر صدیق اکبر کے مزید نعتیہ اشعار سنتے ہیں۔ آپ شامل رہیں گے تو عشق رسول میں اضافہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ اور نائب رسول اللہ، عاشق اکبر، آپ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثناخوانی کرتے ہیں، نعتیہ اشعار لکھتے ہیں، غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے فرماتے ہیں الا ابلغ الاقوام عنی علیۃً علیۃ بر صادق غیر حانف بأن رسول اللہ احمد صادق لارسلہ الرحمن اکرم وارث۔ میری طرف سے غیر مسلموں کو یہ قسم والی سچی بات بتا دو۔ یہ قسم ایسے شخص کی ہے جو قسم توڑ کر گناہ گار نہیں ہوتا۔ تم جانتے ہو میں اپنی بات، اپنی قسم کو پورا کرنے والوں، صدیق اکبر اپنی وہ بات کر رہے ہیں، میری بات یہ غیر مسلموں کو پہنچا دو سچی قسم کے ساتھ۔ بے شک اللہ کے رسول جن کا نام احمد ہے وہ سچے ہیں، انہیں بھیجنے والا سب سے زیادہ عزت والا وارث رحمان ہے۔ ان رسول اللہ احمد صادق، بے شک اللہ کے رسول جن کا نام احمد ہے وہ سچے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نعت مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام تو بے شمار ہیں، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ اور دو نام جو ہیں آپ کے ذاتی اسما جو ہیں، کتب سابقہ میں احمد، عیسیٰ علیہ السلام جو بشارت مصطفیٰ دیتے تھے تو احمد کہہ کر دیتے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مشہور و معروف نام جو
میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا. نام جو عرش پہ لکھا ہوا ہے، جو جنت کے پتوں پر آئے لکھا ہائے، ہوا ہے، آئے حوروں کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے. آئے ہائے. محمد صلی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا، بے قیمتی نام ہے میرے نبی کے، کیونکہ صفات بے شمار ہیں تو نام بھی بے شمار ہے. ہر صفت وہ ایک نام ہے نا. محمد جس کی ہر زمانے میں تعریف کی، اور بار بار تعریف کیا جائے، یہ جی، معنی بھی بیان کیا. اور احمد جس نے اپنے رب کی سب سے زیادہ تعریف کی. تو میرے نبی محمد بھی احمد بھی ہیں، یعنی سب سے زیادہ اپنے رب کی حمد کرنے والے، تعریف کرنے والے، رب کو یاد کرنے والے. اور پھر آپ محمد ہیں کہ سب سے زیادہ آپ کی تعریف کی گئی. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف خود ان کا رب فرماتا ہے. ان کی تعریف سارے انبیاء نے کی. سارے انبیاء نعتیں پڑھتے تھے میرے نبی کی. دیکھیں کہ نعت کا مفہوم جو ہے نا بہت وسیع. صرف طرز میں نعت پڑھ لینا یہی نعت ہے، کلام اشعار پڑھ لینا نہیں. آپ بیان کریں میرے نبی کی شان میں جو آیتیں نازل ہوئیں وہ پڑھیں. میرے نبی کی جو شان بیان کریں وہ نعت ہے. یہ چیز تو ہمیں سیرت مصطفیٰ میں بھی ملتی ہے. اپنی عظمت و شان کو خود بیان بھی فرمایا کہ میں فخر نہیں کرتا، مجھے یہ شان ملی، میں فخر نہیں کرتا. تو نعت مصطفیٰ بیان کرنا یہ بھی سنت مصطفیٰ ہوا. ہاں جی، سنت صحابہ ہے، سنت اولیاء ہے، سنت علماء ہے، سنت الہیہ ہے. اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مداح حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. یعنی پورا قرآن میرے نبی کی شان بیان کر رہا ہے. بڑی پیاری بات قوالِ بخشش میں جمیل الرحمن رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی. اللہ نے بنایا تمہیں کونین کا حاکم اور رکھا لقب احمد مختار تمہارا. مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی الانبیاء سید الکونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے وہ عطا کیا گیا جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نصیب نہ ہوا. عرض کی یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا روب سے میری مدد کی گئی، مجھے زمین کی کنجیاں عطا کی گئیں، میرا نام احمد رکھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے زمین کو پاک کر دیا گیا، میری امت کو تمام امتوں سے بہتر بنا دیا گیا. احمد نام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سورہ صوف کی آیت نمبر 6 میں اس کا بیان ہے. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه احمد. یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے فرمایا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق کرنے والا ہوں اور اس عظیم رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہے. احمد کا معنی تمام حمد کرنے والوں سے بڑھ کر اپنے رب کی حمد کرنے والا. اپنے رب کی حمد کی کثرت کی برکت سے آپ محمد ہو گئے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جس کی بار بار تعریف کی جائے وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے رب کی حمد و ثنا کرنے میں کوئی آپ کا مثل نہیں، کوئی فرشتہ، کوئی رسول، کوئی نبی اللہ پاک کی ایسی حمد و ثنا نہیں کر سکتا جیسی حمد و ثنا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی. اسی طرح مخلوق میں جتنی تعریف آپ کی ہو رہی تھی، ہو رہی ہے اور ہوگی، کسی کی نہیں ہوگی. اور انسان جنات میرے نبی کے ثنا خوان، حور و ملک میرے نبی کے ثنا خوان، اور
خود رب کائنات آپ کی مدح و ثنا فرمائے، تو اس دنیا میں نہیں بلکہ عالم آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نرالی ہوگی نا، مقام محمود آپ کو جو عطا ہوگا. سبحان اللہ. تو قیامت کے روز جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا نا، پھر پتہ چلے گا اولین و آخرین کو. سبحان اللہ. لواء الحمد، حمد کا جھنڈا ہوگا. اچھا، اولین و آخرین وہاں حاضر ہو کر پھر سب حضور کی گویا نعتیں پڑھیں گے سب. جس کے زیر لواء آدم و من سوا، اس سزائے سیادت پہ لاکھوں سلام. اور وہ اعلیٰ حضرت نے اپنے وہ کلام میں کہا نا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. سبحان اللہ. حضور یہ نام کتنا پیارا ہے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ نام رکھنے کے لیے بھی غور و خوض کیا جا رہا ہوتا ہے، اور حدیث پاک میں اس کو شمار کیا گیا محمد، احمد. تو یہ جن کی خاص حدیث میں فضیلت آئی، اس نیت سے رکھیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے، تو اس کی برکت بھی حاصل ہوگی. کیوں نہیں؟ دیکھیں کہ وہ نام سب سے پیارا ہے جو اللہ نے رکھا. اللہ کی بارگاہ میں کوئی اس سے پیارا نام ہوتا، اللہ پاک اپنے محبوب کے لیے وہی نام رکھتا. سبحان اللہ. اور کیا وہ عاشق کہتے ہیں، سرکار یہ نام تمہارا سب ناموں سے ہے پیارا، اس نام سے چمکا سورج چمکا چاند ستارہ، ہوا ہر سو خوب اجالا، ہوا روشن عالم سارا. میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا. سبحان اللہ. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے. یہ نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ شان مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار بھی بیان فرما رہے ہیں. الا فابحثوا عنه تلاقوا ببعثكم عن المصطفى المبعوث خیر المباعث. اے لوگوں، تم میرے آقا کی ذات میں جس قدر ہو سکے غور و فکر کرو. میرے نبی جن کو اللہ نے مبعوث کیا، اللہ نے بھیجا ہے، تمہیں ان کے متعلق اچھی باتیں ہی ملیں گی، کوئی عیب تلاش ہی نہیں کر سکتا. کیوں؟ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر طرح کے عیب سے بچایا، اور آپ کا جسم پاک ایسا نفیس اور پاکیزہ اور خوشبودار ہے کہ مکھی بھی اس پر نہیں بیٹھتی تھی، مچھر بھی نہیں بیٹھتا. اس چیز سے بھی اللہ پاک نے بچایا. ہاں جی. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں بھی وہ حکمتیں بیان کی گئیں کہ اگر سایہ ہوتا تو کوئی غیر مسلم کوئی استغفر اللہ گستاخی کرتا. اللہ پاک نے وہ سایہ بھی نہیں رکھا محبوب کا. وہ ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی، یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ، یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتا. اور اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ لکھا، سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا. نور کا کیا سایہ ہوگا؟
سبحان اللہ. ہم ان کے زیر سایہ رہتے ہیں جن کا سایہ نظر نہیں آتا. جھولیاں بھری جاتی ہیں عالم کی دینے والا نظر نہیں آتا. سبحان اللہ. جی مزید عرض کروں. جی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ شان مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں. ہدانا بہ الرحمن من فتن الردى وانقذنا من حول تلک الحنابر. خدا رحمان نے ہمیں اس حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہلاک کر دینے والے فتنوں سے بچا کر ہدایت دی اور تکلیف دہ سنگین معاملات سے ہمیں نجات دی. اللہ اکبر. صدیق اکبر کا عقیدہ ایمان دیکھیں کہ اللہ نے محبوب کے صدقے میں ہمیں ہدایت دی, اللہ نے محبوب کے وسیلے سے ہمیں ہلاکت سے بچایا. اللہ اکبر. تو ایمان محبوب کے صدقے میں ملا, قرآن محبوب کے صدقے میں ملا, رمضان محبوب کے صدقے میں ملا. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں. یہ شان مصطفیٰ تو قرآن میں بھی بیان ہوئی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ذات ہے کہ جو ظلمات سے نور کی طرف لے جاتی ہے, اندھیروں سے نور کی طرف لے جانے والی آپ ہی کی ذات ہے. بے شک بے شک بے شک. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ نے اپنے بندوں کی طرف نور بھیجا اور کتاب بھیجی. نور سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مراد ہے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر کو بھی چمکانے والے ہیں, باطن کو بھی چمکانے والے ہیں. ایمان سب کو محبوب کے صدقے میں ملا. کوئی ہے ایسا جو کہے کہ میں لا الہ الا اللہ کہوں گا اور مسلمان ہوں؟ میں ہو ہی نہیں سکتا جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایمان ملے گا نا, میرے محبوب کا نام ہوگا, میرے محبوب کو اللہ کا رسول اور آخری رسول مانے گا, جب ایماندار ہوگا, ورنہ یہ بے ایمان ہے. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, آج بھی ہم نے صدیق اکبر, عاشق اکبر, یار غار و یار مزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق برے نعتیہ اشعار, اوصاف مصطفیٰ اور نعت مصطفیٰ پر مشتمل نعتیہ اشعار سنے, اس کی وضاحت سنی اور عشق رسول سے معمور ہم نے کلام بھی سنے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں عاشق رسول بنائے, سچا پکا عاشق رسول بنائے, ہماری نسلوں کو بھی عاشق رسول بنائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.